یہ ہیں جی غزالہ علی ہیں لاہور سے، اور ماہم فاطمہ ہیں طالبہ جرنلزم پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ دونوں کا سوال ایک ہی ہے، یا ایک کر دیا ہے چونکہ مفہوم وہی ہوگا۔ ہو گیا جی، شہباز گل کے کیس سے پہلے تو تحریک انصاف لا تعلق رہی، مگر اب زور و شور سے اس کیس کو اپنے فائدے کے لیے اچھالا جا رہا ہے۔ نہیں، تحریک انصاف غلطی تو نہیں کر رہی، لیکن جو زندہ ہوتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اقتدار میں بھی تھے تو غلطیاں کی، اس سے پہلے بھی غلطیاں کی، آئندہ بھی کریں گے۔ جو غلطیاں، ڈرنا چاہیے بلنڈر سے، مسٹیک جو ہے وہ مینج ہو جاتی ہے۔ وین یو کمٹ اے بلنڈر وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا جو ذاتی خیال ہے، پہلے یہ ہے، یہ چلے گئے اسٹیٹ آف شاک میں، ان کو یقین نہیں تھا کہ حکومت اس حد تک جائے گی، حالانکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے اگلی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور شاید جائیں گے۔ اب وہ اس شوق کی کیفیت سے نکل رہے ہیں، مشاورت کی ہوگی اتنے دنوں میں، آپس میں بحث تمیز ہوئی ہوگی، پھر کنسنسس یہ ان کا آپس میں ہوا ہوگا، اتفاق اس بات پہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اپنا جو ایگریسو ہمارا سٹانس ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ دوسری خبر بلکہ پہلی ہونی چاہیے تھی، فیصلہ آباد میں باثر فیملی کا لڑکی پہ تشدد نہیں، توہین۔ ایک تو ہوتا ہے فزیکل ٹارچر، آپ نے تھپڑ مار دیا، کو ٹھوڈا مار دیا، کو مکہ مار دیا، کو سوٹا مار دیا، تذلیل۔ اور وہ بے غیرت، وہ جانور، خود بھی بیٹی کا باپ ہے، اور اس کی جرت دیکھو، بیٹی کی کلاس فیلو کے ساتھ شادی کا امیدوار، اور دھتکارے جانے پہ رویہ۔ پتہ نہیں یہ اسٹیٹ کہاں ہے، پتہ نہیں یہاں کون بستے ہیں۔ ہر روز اتنی خبریں ہوتی ہیں، تھپڑ کی طرح منہ پہ لگتی ہیں، لیکن پتہ نہیں، سب بے غیرتی ہے، بے حسی ہے، دماغ کام نہیں کرتے کہ بھائی اس کا کرو بندوبست۔ یہ بہت جانور قسم کے جی، وہ گینگ ریپ ہو گیا جی، فلانا ہو گیا، وہ جو جانور ٹائپ ہوتے ہیں، ایک پڑھا لکھا کھاتا پیتا آدمی۔ اور اب اگر بات صلح کی طرف جاتی ہے تو یاد رکھنا، یہ غنڈہ گردی بدماشی کی دوسری قسط ہوگی۔ صلح ہو لیکن وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو، یہ انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا ہے۔ ہر روز ایسی مکروہ، وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا باہر آ جائے، اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن بے حسی ایک عجیب طرح کی، جیسے ارد گرد بھی سارے یہ کہاں ہیں اس ملک کے ثنا خانے تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ یہ بالکل وہی بات، نہ یہ باپ ہیں کسی کے، نہ یہ بھائی ہیں، نہ یہ بیٹے ہیں، ورنہ بندہ کہتا ہے ہوئے یہ گجرانوالے کے علاقے میں ریپ ہوئے تھے، اوپر نیچے رنجیت سنگھ نے فرینچ جنرل کو، جنرل تھا یا ذرا لو رینک کا، اس نے کہا اس کا کرو، اس نے کہا میرے بیچ میں نہ آنا۔ 3 مہینے کے بعد اگر وہاں کوئی اس طرح کا کام ہوا اس پورے علاقے میں، مجھے پھانسی چڑھا دینا۔ اور وہی ہوا، ایسے سوئے، مدتوں نہیں اٹھے، شکایتیں گئیں کہ یہ سزا دیتا ہے۔ رنجیت سنگھ نے کہا ٹھیک، وہ کیا سزا دیتا تھا یہ میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا، چونکہ بچے بھی سنتے ہیں، یہ سارا تو ان کا بندوبست کرو ان جانوروں کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس، یہ ڈفرز، یہ ایڈیٹس نہیں جانتے ہیومن رائٹس ہیومنز کے ہوتے ہیں۔ مجھے اگر انسانی حقوق کا میں سہارا لے رہا ہوں تو پہلے مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میری صرف شکل ہی انسانوں والی نہیں ہے، میرا کردار، میرے کرتوت بھی۔ You have to prove that you are a human being. Otherwise انسان کی شکل میں جیسا جیسا بھیڑیا آیا ہے، دنیا میں کبھی کوئی جانور اتنا خوفناک نہیں، جتنی خوفناکیاں اور جتنی تباہیاں، بربادیاں، قتل عام انسان نے کیا ہے۔ اس لیے یہ اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے،
اس پہ تبصرہ کون ہے جو اس کا مجرم ہے، بلکہ اس کو یوں پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا مجرم نہیں ہے، اس ملک کا کون سا معزز آدمی ہے، ہر شعبہ، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اشراف ہمارے جو مطلب کیا جو دین کے پرچارک ہیں، مبلغین اور یہ اور وہ، ابھی آیا 14 اگست پہ بچیوں کو نچایا گیا، کیا جملہ ہے، بچی نے رقص کیا، چلو آپ اس پہ بھی اعتراض کرو، نچایا گیا، ہم نے نفرت سے دیکھا، اس طرح کے ڈھونگ کیا ہے یہ؟ آپ کو یہ کچھ نظر نہیں آتا اس ملک میں؟